روہی وٹھڑی ٹوبہ تار وے عامل تو سینگا یار وے تھے تھلڑے باغ بہار وے چودھار گلو گلزار وے کتھے گاج دے دھتکار وے کتھے کھمن دے لسکار وے پے ٹھاندے ہار سنگھار وے سرخی تے کجلا دھار وے تو بن فرید خوار وے رت ہنجڑوں روون کار وے ول جلدی موڑ مہار وے نہ تو مرساں وار وار وے۔ یہ روہی سلطان العاشقین حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی روہی ہے۔ یہ روہی یار ملاوڑی ہے۔ اب روہی میں اترتی گھنگھور گھٹاؤں کو دیکھیں، ایک کالے سیاہ بادل اور ان سے برستا می۔ روہی میں تو گویا یہ جنت ارضی کا منظر تھا۔ یہ آسمان سے برسنے والا بارش کا پانی ابھی چند ہی بوندیں ٹپکی ہوں گی کہ اس نے اپنی راہ گزر بنا لی۔ پانی نے ٹوبے اور ٹوہی کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ یہ روہی کے دیکھیں جنہیں حضرت خواجہ غلام فرید سرکار نے اپنے یار حقیقی کی یاد میں جہاں کے ایک ایک درخت میں، ایک ایک پتے میں، ریت کے ذرے ذرے میں، آسمان کی بدلیوں میں اپنے محبوب کی، اپنے یار کی جھلک پائی، اور اس جھلک کو پانے کے لیے، اس دید کو پانے کے لیے آپ 18 سال تک روہی کے ان ریگزاروں میں بیٹھے رہے۔ یہ بارش کا برستا ہوا پانی، یہ شاید حضرت خواجہ غلام فرید سرکار کی اس چاہت بھری محبت کا نتیجہ ہے جو اللہ کی یاد میں جہاں پہ آپ نے ماہ و شب گزارے، تو وہاں جا کے یہ جو ساون کی رت ہے اور بارش کی جو یہ بوندیں ہیں، یہ جو برکھا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ پاک کی ابر رحمت روہی پہ برس رہی ہو، اور اس کی پڑنے والی بوندیں جیسے روح کو معطر کر رہی ہوں، اور یہ جیسے کوئی ملن کا ایک استعارہ ہو۔ یعنی جب ساون آتا تو خواجہ غلام فرید سرکار ساون میں بڑی درد مندی سے محسوس کرتے کہ یہ ملن کا موسم ہے، تو ان کا جو محبوب ہیں تو انہیں اپنے محبوب کا دیدار ہو، مالک انہیں وصل یار کی لذت سے آشنا کر دے۔ اسی درد میں آپ روہی کے جیسے بے کراں ہو گئے۔ آپ نے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو روہی کے صحرا میں گم کر دیا، اور جب آپ نے اپنی ذات کی گمشدگی کے بعد اپنے یار کی جھلک پائی، تو پھر اپنے ذات میں، اپنے وجود میں اور اپنی انفرادیت میں لوٹ آئے، اور یہ آپ کی اسی محبت بھری واردات کا انعام ہے کہ آج ان کا کلام پوری دنیا میں درد مندوں کے لیے ایک شمع کی لو کے جیسے ہے۔ سننے والا خود بھی پگھلتا ہے اور اسے اپنے قرب و جوار میں بھی عشق کی تمازت سے چیزیں پگھلتی نظر آتی ہیں۔ یہ دیکھیں آسمان پہ چمکتی ہوئی بجلی، جسے حضرت خواجہ غلام فرید سے کھمن کے لسکارے کہتے ہیں۔ یہ لسکنا ہے، کھمن کے چمکنا جو ہے، یہ جو بجلی کی چمک ہے، لائٹننگ جو ہے۔ اب یہ روہی کے پودے جن کا بار بار حضرت خواجہ غلام فرید سرکار نے اپنے کلام میں ذکر کیا۔ سرخی مائل نظر آنے والا یہ پانی، یہ اب ٹوبہ تھوڑی سی بارش ابھی شروع ہوئی ہے اور ٹوبہ یہ بھر گیا ہے۔ اب اسی ٹوبے کے بھرنے سے ہی جہاں کے لوگوں
میں خوشحالی اودانی ہے، چونکہ ان کے مال مویشی اگلی بارش تک اسی پانی کو استعمال کریں گے، اور یہاں کے باسی خود بھی اسی پانی سے اپنی صحرا کی تشنگی کو مٹانے کا سامان پیدا کیے رکھیں گے۔ اب آسمان پہ یہ چمکتی بجلی دیکھیں، اور اس میں یہ کنڈے کے، لائی کے، کیرن، کرہیں کے، کترن کے یہ وہ پودے ہیں۔ اب زہری آنکھ تو یہ ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے یہ بے آب ہو گیا، یعنی سبزے کے یہ سوکھی ہوئی شاخیں ہوں، لیکن پتہ نہیں وہ عاشق کی چشم تصور ہے جس نے یہاں کے پودے میں اپنے مالک کی ذات و صفات کی جلوہ گری کو پایا، اور پھر اس جلوہ گری کو اپنے گیتوں کی صورت میں، اپنی قافیوں کی صورت میں صفحہ کرتاس پر محفوظ کیا، اور عاشقوں کے دل گرمائے اور لوگوں کو روحی کی راہ دکھلائی۔ یہ دیکھیں یہاں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے انسان اپنی ذات سے ماورا ہو گیا ہو۔ یہ ایسے خوشگوار موسم، ساون کی گھٹائیں شہروں میں، آبادیوں میں بھی جھوم کے آتی ہیں، لیکن یہاں پہ پہنچ کر جو لطافت محسوس ہوتی ہے، جو من میں انسان طراوت محسوس کرتا ہے، وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے بوند بوند انسان کی روح میں اتر رہی ہو۔ یہاں اس خوبصورت نظارے میں لفظوں کے مزید زیاں کے بغیر ہی آئیں یہ فطرت کی سرگوشیاں سنتے ہیں، ہوا میں یہ سسی کی سسکیوں کی آواز کو محسوس کرتے ہیں، بادلوں کی گھن گرج میں مالک کی محبت کے اظہار کو محسوس کرتے ہیں۔ آئیں یہاں خود فراموشی کی تصویر بن کر ان نظاروں میں اور ان فطرت کی خوبصورت اور دل پذیر آوازوں میں چند ساتوں کے لیے اپنے آپ کو محو کرتے ہیں، اپنے آپ کو گم کرتے ہیں، پاگل کرتے ہیں۔ خاموشی کے ان لمحوں میں آپ نے محسوس کیا کہ جیسے ہمارے ذہن کا تمام سود و زیاں کہیں چھو منتر سے غائب ہو گیا ہو، جیسے تمام تفکرات روحی میں برسنے والی بارش کے ساتھ ہی بہہ کر روحی کی پیاسی دھرتی میں جذب ہو گئے ہوں، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس منظر نامے کی طرح، اس افق کی طرح من روشن ہو گیا ہو، جسم و جان میں روحی کی طرح ایک وسعت آ گئی ہو، ایک انفینٹی، بے قرائیت، یعنی ایسے کہ جیسے انسان اپنے جسم کی پندار
جیسے انسان اپنے پندار کی قید سے نکل کر روحی کے اس منظرنامے کی بساط میں کھو گیا ہو جیسے۔ یہ اب روحی میں شام کے دھندلکے اتر رہے ہیں، برکھا بھی برس رہی ہے اور رات کی تیرگی بھی آہستہ آہستہ منظرنامے میں سرمئی پن پیدا کر رہی ہے۔ اب تھوڑی ہی دیر میں ایسے محسوس ہوگا جیسے زمین و آسمان آپس میں گلے مل رہے ہوں، اور ان کے اس ملن کی خوشی میں یہ روشنی کے کمکمے جو مالک کی طرف سے، الوہیت کی طرف سے آسمان میں سلم ستاروں کی طرح ٹانگ دیے گئے ہوں، وہ روشن ہو رہے ہوں، وقفے وقفے سے چمک رہے ہوں۔ اب یہ رات کی تاریکی میں بارش کی گرتی بوندوں کو دیکھیں، یہ کتنی عجلت میں اپنا آپ روحی پر قربان کرنے کے لیے وارفتگی سے روحی کی ریت پر پڑ رہی ہیں۔ اب روحی نے بے سدھ کر دیا، پاگل کر دیا، ہوش سے بیگانہ کر دیا۔ ابھی روحی کے اس پر روح سفر سے واپسی جاری تھی کہ راستے میں ایک بھولا بھٹکا مسافر اپنی بائک کے ساتھ کھڑا تھا۔ سردی سے وہ ٹھٹر رہا تھا، رات کی اس تاریکی میں کوئی رکنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ہم بھی چند قدم آگے گئے اور پھر گاڑی کو پیچھے موڑ کر واپس آئے اور اس کی بائک کو گاڑی کے ساتھ اٹیچ کیا اور اسے ایک بلینکٹ دیا، اور پھر آہستہ آہستہ اس بائک کو ساتھ لے کر روحی سے بہر آبادیوں کی طرف روانہ ہو گئے۔